وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم پہلا اسپارہ اپنا مکمل کر لیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آیات کور کر سکوں، لیکن کچھ آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے کو جب تک میں اس کا حق، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آیات کا حق ادا کر سکوں۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی جتنی ڈیٹیل ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ الحمدللہ آج کی آیات میں بھی آپ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو انڈر لائن بھی کرواؤں گی کہ اتنے خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ اب ہم آج کریں آیت نمبر 135۔ اور قولو کہا، کنہوں نے کہا؟ ان سب نے کہ اہل کتاب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کونو ہو جاؤ تم سب، ہدن یہودی او یا نصارا یا نصرانی، تہتدو تو تم ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، بلکہ ملتا طریقہ ابراہیم کا حنیفاً، حنیف تھا، یکسو تھا، وما اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہودی اور نصارہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہودی نہیں ہوگے، نصرانی نہیں ہوگے تو تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیوں ابراہیم کی اگزامپل دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کو ساری امت، جو جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے باپ دادا یاد کروا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، اور جو نصرانی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سورۃ کاف میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کاذبا، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے چھوڑ دیں ان کو۔ آگے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ قولو کہ کہو تم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلا جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پہ، و یعقوب اور و یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی اور اولاد یعقوب پر، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دیے گئے، النبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہاں تک پہلے ہم کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم جو اب تم کہہ رہے ہو تم وہ کرتے رہو، قولو کہہ دو آمنا کہ ہم تو بابا ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی کہ اس نبی پر جو بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے اوپر، اور جو اوتیا موسیٰ اور عیسیٰ اور جو تمام انبیاء پر جو نازل کیا گیا، ہم تو ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یہ والی آیت آپ انڈرلائن کر لیجئے کہ لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم تو لہو اس کے لیے مسلمون مسلمان ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی نبی پہ فرق نہیں کرتے۔ جیسے بعض لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے اوپر ہیں۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوں گے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کیا بتاتے ہیں کیسے ہوگا، وہ تو سب آخرت کی بات ہے نا۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔
یہ بات آپ اچھے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایک میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تھے اور انہوں نے اپنے پورے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے انہوں نے امت کو اسی طرح سے پہنچا دیے. فَإِن پس اگر اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 137. اب آیت نمبر 37 جو ہے نا یہ جواب ہے آیت نمبر 135 کا، جہاں سے ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا تھا. یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جو نصارہ ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فَإِن پس اگر آمنو وہ سب ایمان لے آئیں بمثل جس طرح ما جو آمنتم ایمان لائے تم سب بھی ساتھ اس کے. اب یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو گرامر کا بھی بتاؤں گی کہ فائن پس اگر آمنو واو الف جو ہوتا ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سب ایمان لے آئیں بمثل مثال دیو نا کہ اس طرح سے ما جو آمنتم، تم جو ہوتا ہے وہ اس سے جمع کا صیغہ ہے کہ جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سب لوگ ایمان لائے بھی کس پر، ہی کی ضمیر جاری ہے قرآن پہ، کہ جس طرح سے آپ سب لوگ قرآن پہ یقین لائے ہیں. دیکھیے اب یہ جواب بہت سے لوگوں کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں نصارہ ہے، یہ کوئی بھی آپ بات کر لیں کہ وہ ان کا کیا ہوگا، وہ تو اتنے نیک ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. ہمیں نہیں پتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا. اس وقت تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے. وہ جج وہ ہے، نہ ہم وکیل ہیں نہ ہم جج ہیں. ہمیں نہیں پتہ. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کیا بتایا ہے کہ فائن اگر وہ ایمان لائے اس طرح سے جس طرح سے آپ سب لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح کا ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر جب ہم لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب جب ہمیں کبھی صحابہ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے ہم ایسے سنتے ہیں کہ او اچھا یہ ہوا تھا ویسے ہوا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے ہو. تو اب ہمیں دیکھنا تو ہے نا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا. آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہے بلال کون تھے؟ بلال غلام تھے، اور ان کا جن کے وہ غلام تھے مغیرہ جو تھے ان کے وہ تھے مالک تھے. کہتے وہ ان پہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ تپتی مکہ آپ لوگ جو بھی مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے یا کسی طرح سے آپ کو مکہ کی گرمی یاد ہے. کہتے کہ ریت اس طرح سے ہو جاتی تھی جیسے تپتے انگارے ہوتے ہیں، تو اس پہ جب ان کو لٹا کے اور اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ ہل نہ سکیں. اور کس لیے کرتے تھے؟ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، ان کی بات ماننا چھوڑ دو. اور وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد. دیکھیے اس زمانے میں مسلمان جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کوئی ہار تو نہیں پہنائے جاتے تھے، کوئی ان کی بڑی شابش تو نہیں دی جاتی تھی. ان کے ساتھ ان کو پتہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے دائرے میں آئیں گے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا. لوگ ان کے ساتھ ان کا اپنا خاندان چھوڑ دے گا، ان کے ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، ان کے بہن بھائی چھوڑ دیتے تھے. اس کے باوجود وہ کیسی محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے پاس کہ وہ جس ایک کلمہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد اتنی تکلیفیں ان کے اوپر آتی تھی اور وہ برداشت کرتے تھے ان کو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ایمان لائیں گے کس جیسا، ان صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پا لیں گے. پھر آپ نے اس کے حارثہ کا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ حارثہ تھی، ان کے بیٹے کا نام حارثہ ہے. یہاں پہ ان کے خامند کی وفات ہو گئی، بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت محبت کرتی تھی ان سے. تو ایک دفعہ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اب پہلی جنگ بدر کی جنگ تھی، لوگ بہت تھوڑے تھے، اناؤنس ہو گیا کہ بدر کے لیے نکلنا ہے. اب حارثہ ایک جوان لڑکا ہے، اپنی ماں کے پاس آ کے اجازت لیتا ہے کہ ماں مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے.
اب ماں مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی، میں تو کھانا بھی نہیں کھاتی ہوں تیرے بغیر۔ اس نے بس ماں کو کسی طرح سے وہ کوشش کر رہا تھا مان جائے، کبھی اس کا منہ چومتا ہے، کبھی اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتا، ماں پلیز مان جاؤ مجھے جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا ہے، کہا ہے ہمیں نکلنا ہے۔ فائنلی ماں تنگ آ کے مان لیتی ہیں، اور وہ خود ہی سے ان کو کپڑے پہناتی ہیں، خود ہی سے ان کو تیار کرتی ہیں جانے کے لیے، بدر کی جنگ پہ جانے کے لیے۔ اب حارثہ خوشی خوشی نکلتے ہیں۔ اب بدر کے میدان پہ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، اب دیکھیں وہاں پہ بدر میں کنواں ہے پانی کا، تو جیسے ہی یہاں سے یہ لوگ نکلے، ادھر سے قریش کے لوگ نکلے، تو مسلمانوں نے جا کے بدر کے کنویں کو پہ قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کو یہ کہا کہ تم اس کنویں کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ قریش میں سے کوئی آدمی آئے اور وہ کنویں کے اندر زہر ڈال دے، تو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ اب حارثہ جیسے ابھی ٹینٹ لگ رہے ہیں، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، تو حارثہ کو پیاس لگتی ہے، وہ ینگ لڑکے ہیں، وہ جاتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہے کہ مسلمان کا قبضہ ہے، تو شام کا وقت تھا، تو وہ وہاں پہ جا کے پانی پینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ صحابی جن کی ڈیوٹی تھی وہ تھوڑی دور ہیں، اب رات کا تھوڑا سا اندھیرے کا ٹائم ہے، وہ پہچانے نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ قریش کا کوئی آدمی ہے اور یہ کوئی زہر ملانے یا کچھ ایسے کرنے آئے، تو انہوں نے وہاں سے تیر مارا اور وہ ان کے سیدھی شارخ پہ جا کے لگا اور حارثہ وہیں فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ جب صحابی جب پاس ان کے گئے، انہوں نے دیکھا تو وہ تو بڑے پریشان کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مسلمان تھا جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہاری نیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس عمل پہ تمہیں معاف کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ ہوتی ہے، اب وہاں پہ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو پہلے مدینہ بھیج دیتے ہیں خبر دینے کے لیے، وہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ خبر دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں بدر کے جنگ میں۔ اب سارے لوگ مدینہ کے خوشی کے ساتھ، جو ماں بچوں کے کوئی بابا بہن بھائی جو رشتہ دار تھے، سب امٹ آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں میں حارثہ کی ماں بھی کھڑی ہے، وہ ہر ایک انسان دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ بھی گزر گیا، وہ ادھر دیکھ رہی ہیں ادھر دیکھ رہی ہیں، دل میں خیالات بھی آ رہے ہیں، پھر بھی جھٹک رہی ہیں دیکھ رہی ہیں۔ تو ایک لڑکی کو کھڑا کر کے پوچھتی ہیں کہ میری بات سنو، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، آپ کون ہو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں حارثہ کی ماں ہوں۔ حارثہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے لفظ پہ غور نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، کیونکہ جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ تو بڑی اپنے آپ کو نا ایک دم سے دل ان کا، جیسے کہتے ہیں جو ہسٹری میں جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایسے لگا کہ دل بند ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو تسلی دی کہ حارثہ جنت میں ہوگا، شہید ہوا ہے میرا بیٹا، وہ میرے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، شہید کا تو مقام اتنا بلند، میرے بیٹے کو اتنا بڑا مقام مل گیا۔ اب وہ اپنے آپ سے بات کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ اتنے میں وہ جو لڑکے سے جس سے انہوں نے بات کی تھی، اس نے کہا کہ اماں وہ شہید نہیں ہوا، وہ تو جنگ ہونے سے پہلے وہ دشمن کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوا، وہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ جب سنتی ہیں تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی آنسو ایسے گرتے ہیں کہ اللہ پناہ۔ وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ وہ بتاتا ہے، اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ادھر ہے، بھاگتی ہیں ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کی طرف بھاگی آ رہی ہے، وہ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں، رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتی ہیں کہ میں حارثہ کی ماں ہوں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے بتائیے حارثہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیونکہ آنسو گرتے جا رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ان کی طرف۔ تو کہتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے، اگر تو حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اتنا روں گی کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آنسو بہا دوں گی، اور جب تک مجھے قرار نہیں پڑے گا میں روتی رہوں گی۔ وہ کہتے ہیں حارثہ کی ماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی جنتیں نوازی ہیں، اس کو تو جنت الفردوس میں جگہ دی۔ وہ خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جنتوں میں ہے۔ دیکھیے وہ کیسی مائیں تھی جن کی نظر آخرت پہ ٹکی ہوئی تھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں بی بی سمیہ کا۔ یہ پہلی عورت تھی اسلام میں جو آئیں، اور پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو تھے وہ اس کے مالک تھے، یہ ان کے پاس کام کرتی تھی۔
اب یہ پورا گھرانہ، ایک چھوٹا سا ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک خاوند ان کا تھا. تو ابو جہل نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں، 2 اونٹ لیے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، اور دونوں سمتوں میں اونٹ چلا دیے. اور کہتے ہیں ان کے شرم گاہ پہ انہوں نے تیر مارا اور وہ وہیں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، اللہ کا نام نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اب دیکھیے کسی پہ ظلم ہو رہا، بیٹا سامنے، چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ظلم دیکھ رہا ہے، باپ کو کیسے ظلم کر رہے ہیں، بیٹے پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، ماں پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں چھوڑ رہے. کیسی محبتیں تھیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. اب بتانے لگوں تو یہ تو پورا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 100 پروگرام بھی اس پہ کروں صحابہ کرام کی زندگیوں پہ تو وہ کم ہوں گے. اب وقت اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کو صرف کچھ باتیں بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح کے صحابہ تھے جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. وَإِنْ، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ فی شقاقٍ، تو وہ ضد میں ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اصل نہیں پتا. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. اب بتا ہمیں کون رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، کہ ان کی ضد کی وجہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا انکار، ان کی پہچان کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار کر رہے تھے. آگے دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر دیجئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو اللہ، وَهُوَ، اور وہی ہے السمیع، سننے والا، العلیم، اور جاننے والا. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان علیہ السلام کے جب وفات کا وقت تھا، آپ کو پتہ ہے کتنی، کبھی میں آپ کو ان کی بھی ہسٹری سناؤں گی، اللہ اکبر، کہ کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا. جب ان کو تیر مارا تھا انہوں نے، یہ گھر کے اندر تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہتے کہ خون کا فوارہ جسے چھوٹتا ہے، تو یہ لفظ تھا جس کے اوپر ان کا خون کا پہلا قطرہ گرا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے. رائٹ. تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ میوزیم میں یہ قرآن پاک جو ہے، اس میں ابھی بھی ان کے خون کا اسی طرح سے نشان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ پس ان قریب یکفی، کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان سے، اللہ، اور وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ پہلے سپارے کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت آیت ہے. صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، رنگ اللہ کا. ومن، اور کون سا، احسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، رنگ، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ صبغہ کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے رنگ کے لیے لون کا لفظ آتا ہے. لون جو ہوتا ہے وہ رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے تو جو ہمارا نیچرل رنگ ہے دیٹ از اے لون. تو صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو چڑھایا جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ لفظ یہاں لائے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. اب جب ہم نے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا، صبغۃ اللہ، تو پھر ہم کو پہلے رنگ کاٹنے پڑیں گے. آپ کو یاد ہے اگر آپ نے کبھی اپنے دوپٹے رنگوانے، جیسے ہم اسکول کالجز میں ہوتا تھا، کبھی رنگ والے کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے رنگ کاٹتے ہیں پھر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. اگر رنگ کٹے گا نہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلی چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں اور دوسرا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں. رنگ چڑھتا نہیں ہے نا. پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو اتنی کوشش کریں، کیونکہ جو پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی چیزیں حکم تھے جو ہم نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اب ان کو چھوڑیں گے تو اگلا رنگ چڑھے گا نا. اب پہلے سپارے تک تو میں اتنا ہی کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ رنگ چھوڑنے شروع کر دیے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا رنگ چڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ تجھے زیادہ پسند ہے اللہ کے رنگ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں الحمدللہ. کل کہہ دیجیے آتُحَاجُّونَنَا،
کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ چلو چھوڑو جھگڑا، تم یہ کہتے ہو کہ کبھی اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو، کبھی اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو، دیکھو چھوڑو کیا کرتے ہو تم جھگڑے کو، کہ وہ رب جس کے بارے میں تم لڑے ہو وہ تمہارا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ جیسے بالکل دو بچے آپس میں نہیں لڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں میرے بھی یہی ماں باپ ہے، تمہارے بھی یہی ماں باپ ہے، تم کیوں لڑے ہو اس بات پہ؟ تو یہی بات بالکل اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو تم کرتے جو، تمہیں اپنا جواب دینا ہوگا، میرے لیے میرا عمل ہے کہ میں کیسے کر رہا ہوں، کہ نحنو اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ ہم تو خالص ہیں اللہ کے، مخلصون۔ مخلصون بڑی سوچنے والی چیز ہے، اس لفظ کو بھی آپ انڈر لائن کر دیجئے۔ دیکھیے ہم ایسا انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز خالص نہیں چاہیے ہوتی۔ جب ہم جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیور کپڑا دکھانا، جب ہم سونا لینے جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیور سونا دکھانا، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ تھوڑا یہ ڈال دو تھوڑا وہ ڈال دو۔ ایون ہم تو دال چاول بھی لینے جاتے ہیں نا، دالیں لیتے ہیں تو ہمیں اصل دال چاہیے ہوتی ہے، اس میں اندر کنکر نہیں ڈلے ہوئے چاہیے، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں چاہیے، ہمیں پیور چیزیں پسند ہے۔ دودھ کا سا کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پیور دودھ چاہیے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم مخلص چیزیں نہیں دیں گے؟ ہم جب تک مخلص نہیں ہوں گے، دیکھیں عبادت کیا ہے، عبادت میں اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے، اگر مخلصون میں سے نہیں آئیں گے نا تو شرک آ جائے گا۔ اب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ساتھ آپ، اللہ نے عبادت کا کیا بتایا تھا؟ دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرک وہی ہے، سامنے بت رکھے ہم نے پوجا کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو، اپنے نفس کو مانتے ہو۔ تم اس وقت جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کا ٹائم آتا ہے، تمہارا نفس تو تمہیں کسی اور چیز پہ لے جاتا ہے۔ تو جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے، عبادت سے بھی بڑھ کے جو نیکسٹ لیول ہے نا وہ مخلص ہونے کا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص آ جائے۔ یہ لفظ ایک دفعہ آپ یاد کر لیں کہ مخلصون کا مطلب ہے خالص ہونا۔ اب آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہسبینڈ گھر آ کے کہتے ہیں کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اور یا وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، کتنی چھوٹی سی بات ادھر سے ادھر جاتی ہے، ہم کبھی قبول کریں گے کہ تم سے بھی محبت کرتا ہوں؟ خالص کیا ہے کہ تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ بالکل وہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سے ہی محبت۔ دیکھیں اتباع جو ہے نا وہ پورے قرآن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول۔ عبادت کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کسی اور کی کرنی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہم نے کرنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اور عبادت کا ہائیسٹ لیول جو ہے نا وہ مخلصون ہے، کہ ہر چیز میں عبادت سے لے کے ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے والی ہے نا، جو اس کے پاس بھیج رہے ہیں، اس میں اخلاص لے آئیے بس، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ایک اس میں آپ کے ساتھ حدیث ایک شیئر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، سمندر بڑا طوفانی ہے۔ دنیا کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا بڑی طوفانی ہے، ابو ذر اپنی کشتی مضبوط بنا لو، بہت سے نیک اعمال جمع کر لو، سفر بہت لمبا ہے، دنیا کا بوجھ سر پر تھوڑا رکھنا، چڑھائی بہت دشوار ہے۔ اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص رکھنا، کیونکہ پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ آپ کو یاد ہے نا وہ آیت کہ مسکالہ ذرۃ، یا کہ ایک مسکالہ ذرۃ کہ ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس ایسے نہیں رکھنے والے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خالص کیسے ہونا ہے۔ اب آئیے ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 140۔ الحمدللہ یہ ہماری آلموسٹ آخر میں ہم آ رہے ہیں۔ ام یا تقولون، تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم
و اسماعیلا اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام والاسباطی اور اولاد یعقوب کانو تھے ہودن یہودی او نصارہ یا نصارہ کل کہہ دو انتم کیا تم عالمو زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ اللہ و من اور کون ہے ازلمو اس سے بڑا ظالم ممن اس سے جس نے کاتما چھپائی شہادتاً گواہی اندہو اپنے پاس من اللہ کی طرف سے وما اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ وہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل سب کے نام دے کے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ یہودی اور نصارہ تھے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو؟ یہ تو کب کے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام تو کب کے گزر گئے، تو وہ تم ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے یا تم؟ اور پھر دیکھیے یہاں پہ یہ بھی انڈر لائن کیجئے کہ وَمَنْ أَظْلَمَ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ممن کاتما شہادتاً جس نے چھپائی گواہی۔ اب آپ دیکھیے کہ گواہی چھپانے کی کیا بات ہے کہ اہل کتاب کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کیوں وہ چوزن تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو گواہی ان کی کتاب میں تھی، توراہ میں تھی، کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا انہوں نے ساتھ دینا ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ان کے علماء نے جب یہ چھپائی بات اور عام لوگوں کو نہیں بتائی تھی تو پھر کتنی بڑی چیزیں، کتنی بڑی مصیبتیں آنی شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کاتما شہادتاً کہ انہوں نے چھپائی اندہو اپنے پاس من اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل عما تعملون جو کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اہل کتاب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو وہ منصب عطا کیا جس پہ وہ اہل کتاب تھے، تو پھر ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا؟ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد جو کچھ بھی میں اس خطبے میں کہہ رہا ہوں تو جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو جو حاضر نہیں ہیں میرا پیغام دے دیں۔ امت مسلمہ کا یہ کیا فرض نہیں ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اس کا پیغام ہم دوسروں کو دیں، ہم اپنے دین کو دوسروں کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ یہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ہم دیکھیے ہم تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ اپنی کسی کو اگر کوئی چیز ایسی بتاتے ہو تو وہ بھی لڑنے کو آ جاتے ہیں کہ کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یہ تم ایسی بات کر رہی ہو۔ ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں ان کو بتاتے ہوئے، تو کیا کاتمہ شہادت نہیں آ جاتا اس میں؟ ہم کہاں کہاں چھپ رہے ہیں، کہاں کہاں چیزوں کو چھپا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ویسا بنا دے، ہمیں ان صحابہ والا ایمان دے دے کہ ہم کسی سے ڈرے بغیر، ہم کسی سے اس طرح کی بات کہ کسی کے سامنے یہ بات کریں گے تو اگلا ہماری بےزتی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ساری چیزوں سے اوپر اٹھا دے، آمین۔ اب ہم کر رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اگر یہ ایک سینٹنس ہمارے دل میں اتر جائے نا، دماغ میں اتر جائے، آنکھ میں اتر جائے، آپ بلیو کریں اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہو جائے نا، تو ہماری پوری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 2 فرشتے بٹھا دیا نا یہاں پہ، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ کتنی دفعہ پہلے اس بارے میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک عمل دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تل کا وہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما جو کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون جو وہ عمل کرتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہمیں آلویز دوسروں کی ہوتی ہے۔ اور یہ میں ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کسی کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی پہ یوں انگلی اٹھاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کبھی کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ،
کیونکہ جب بھی کسی پہ انگلی اٹھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہ چیز تم پہ آ کے رک جاتی ہے. اب دیکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ امتیں جو گزر گئیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یا جو دوسرے نبیوں کی، تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَقْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے ساتھ ہے. وَمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور جو کچھ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم نے کمایا. ہمیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے نا. تو وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم سے، اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ آج ختم ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے یہ جو پورا سپارہ ختم کیا، جتنا ہم نے سیکھا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. اب دیکھیے کہ پورے سپارے میں شروع سے لے کے پہلے ہم سورۃ بقرہ کا کیا ایک دم سے ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی تھی کہ بڑی لمبی سورت ہے. سورۃ بقرہ قرآن کی ڈیفینیٹلی لمبی سورت ہے، لیکن اب جب آپ سورۃ بقرہ کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے دماغ میں پوری پکچر ایک کلیئر آ جائے گی کہ اللہ اکبر، سورۃ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا. احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. دیکھیے کسی نے کہا کہ اس میں آلموسٹ 1000 کے قریب احکامات ہیں. آج ہم نے جو پورا سپارہ پڑھا ہے، اب تھوڑا سا ریکیپ کریں کہ ہم نے کیا اس میں پڑھا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی 5 صفات، 5 جو آیتیں تھی اس میں بتا دی کہ متقی کون لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتا دیا. اب آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے کہ سورۃ بقرہ کا پہلے سپارے میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھی منافقین کے بارے میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ہم کو 13 آیات میں بتایا. اس کے بعد کافر کے بارے میں ذکر آتا ہے تو 2 آیات ان کا ذکر کر کے ختم کر دیا. پھر فاسق کا ذکر آ گیا کہ فاسق کون لوگ ہیں، کہ وہ جو مچھر کی آپ کو یاد ایگزامپل دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ وہ سوسائٹی کا مچھر ہے جو خون چوسنے والے ہوتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں لیکن ان پہ شرمندہ نہیں ہوتے. اس کے بعد نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی تھی. کتنی خوبصورت وہ سٹوری تھی. اور انشاءاللہ پورے قرآن میں یہ بار بار چیزیں آئیں گی. جس نے پہلا سپارہ پورے غور سے سمجھ کے پڑھ لیا، آپ بلیو کریں اگلی منزل مچ ایزیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا، پھر اس کو دنیا میں کیسے بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہدایت کہاں سے آئے گی، میری طرف سے آئے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلٹ ان کر دیا ہمارے اندر کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. جب ہم اچھائی کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کب اچھا کام ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. جیسے جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اطمینان کی جو فیلنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اور برے کاموں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جو یہ تو بلٹ ان چیزیں ہیں، تم اپنی فطرت سے دیکھو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، جاؤ دنیا تمہارے لیے کھلی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اپنی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے. یہ ہم پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سٹوری بتائی اور پورے 10 رکوع پورے ان کے بتایا. اور بتانے کی ریزن کیا تھی؟ ہمیں دیکھیے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان کی اتنی لمبی سٹوری کیوں بتائی کہ دیکھو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی. تم یہ غلطیاں نہ کرنا ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تم پہ آ جائے گا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک بچے کو نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ایک آیت آ کے لجاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی چیز نہ کرنا، ایسی چیز نہ کرنا، تم پہ دیکھو ایسی چیز کرو گے تو تم پہ یہ مشکلیں آ جائیں گی. پھر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اے بندے مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے عمل ہی ایسے ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہمیں صبغۃ اللہ چڑھانا ہے اپنے اوپر، یہ خود سے نہیں چڑھے گا. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی نا. جب ہم کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیے دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیاں دنیا کی زندگی کتنی ہیں. اب دیکھیے جنت اور دوزخ کا جو ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں جہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ جو ہم نے اس دنیا کی اتنی سی زندگی میں نیکیاں کی بھی ہوں گی وہ جمع کر کے بھی کیا ہم وہ جنت خرید سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ ہر انسان کی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے.
ہمیں چھڑوانی ہے اپنی جان وہاں جا کے نا، اور ہمیں جنت خریدنی ہے. ہمارے اعمال وہاں پہ کرنسی کیا ہے؟ دنیا کی دولت تو نہیں ہوگی نا، کرنسی جو ہوگی وہ ہمارے اعمال ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اعمال جو لے کے جائیں گے، جو پیش کریں گے، تو اتنے ہوں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی جنتیں خرید سکیں گے. اور انشاءاللہ ہم نے تو جنت الفردوس میں جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا صبغۃ اللہ دیکھیں گے کہ میرے اس بندے نے میرا رنگ چڑھانے کے لیے کتنی کوشش کی تھی، کتنا ارادہ کیا تھا، کتنا پکا ہوا تھا. دیکھیے کوئی اسلام جو ہے وہ اتنا آسان ہے. دیکھیے اب آپ پورا قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آپ نے پورا ایک سپارہ کمپلیٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو اسی کے بندوں کو تکلیف دینے والی ہیں. جھوٹ بولو گے تو کسی کو تو جھوٹا بناؤ گے، غلط بات کرو گے، کسی پہ الزام لگاؤ گے تو کوئی تکلیف میں آ جائے گا. اگر گواہی جھوٹی دو گے تو کسی پہ غلط الزام لگ جائیں گے. ہر چیز کی اگر آپ دوسرا اپوزٹ دیکھو گے نا تو آپ کو یہی احساس ہوگا کہ کسی نہ کسی کا حق ختم ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے منع کیا ہے. ورنہ تو دیکھیں انسان کو پیدا کیا تو پوری دنیا کی نعمتیں اس کو دے دی. دیکھیں چاند، سورج، زمین، آسمان، پھل، پودے، درخت، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. انسان کو کس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے بندے، ان کو انجوائے کر، اس کو کھا، بس اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کسی کو اور تنگ نہیں کرنا. اگر دیکھیے وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، آپ اتنے بڑے رب، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ اس وقت بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. اے بندے میں سخت تکلیف میں تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس وقت تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، آپ کیسے تکلیف میں؟ وہ کہیں گے کہ اس وقت میرا وہ بندہ اکیلا تڑپ رہا تھا، تو اس کے پاس جاتا، اس کی تماداری کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ اکبر. ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم جب تسبیحاں لے کے بیٹھتے ہیں، ہم پوری رات کئی دفعہ عبادتیں کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہیں نا. الحمدللہ اللہ بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے. لیکن کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں، یا رشتے میں کوئی بھی بزرگ ہوتے ہیں. ہم جس ماں باپ کے قدموں تلے جنت کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کو چھوڑ کے ان کی نافرمانی کر کے ہم ساری رات بھی عبادت کریں گے، کچھ نہیں ملنا. آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the moment بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی، وہ معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے الحمدللہ. اور وہ جتنی نیکیاں گناہ کیے ہیں ان ساروں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اس پہ بھی دیکھیں نور علی نور، ایک کے بعد دوسری چیز. لیکن دیکھیے وہ گناہ، وہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق نہیں دیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. لیکن جو زیادتی ہم نے بندوں کے ساتھ کی ہے وہ تو ہمیں بندے ہی معاف کریں گے تو ہوگا نا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو معافی مانگ لی. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کی ہے، اللہ نہ کرے، تو اسی سے معافی مانگنی پڑے گی. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ صبغت اللہ چڑھتا رہے گا. پہلے رنگ اترتے رہیں گے، نئے رنگ انشاءاللہ چڑھتے رہیں گے.